Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. البتہ ایک شخص سانپ کو قابو کرنے کے فن سے واقف ہے اور اسے تریاق کی بھی ضرورت ہے. دوسری طرف اس کے گھر میں ایک پیارا سا بچہ بھی ہے جو اسے دل و جان سے محبوب ہے، لیکن خطرہ یہ ہے کہ اگر وہ سانپ کو تریاق نکالنے کی غرض سے اپنے گھر میں لے گیا تو ہو سکتا ہے بچہ اسے پکڑنا چاہے اور اس کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرے. اگر اس نے ایسا کیا تو وہ یقینی طور پر ہلاک ہو جائے گا. اس صورت میں اس شخص کو اپنے مقصد تریاق اور بچے کی بقا میں موازنہ کرنا چاہیے. ان دونوں میں کیا چیز ضروری ہے؟ اگر اس کا خیال یہ ہو کہ تریاق میرے لیے زیادہ ضروری نہیں ہے بلکہ بچے کا وجود زیادہ ضروری ہے تو اسے سانپ سے دور بھاگنا چاہیے اور بچے کو بھی اس سے دور رکھنا چاہیے، اور اس کے علم میں یہ بات لے آنی چاہیے کہ وہ کوئی کھیل نہیں ہے بلکہ ایک زہر جو جسم کے اندر پہنچتے ہی ہلاک کر دیتا ہے. اسے تریاق کے نفع سے ہرگز آگاہ نہ کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ مکمل واقفیت کے بغیر اسے پکڑنے کے لیے قدم اٹھائے اور ہلاک ہو جائے. یہی حال غواص کا ہے. اسے اپنے بیٹے کے سامنے ہرگز سمندر میں غوطہ نہ لگانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ باپ کی اتباع میں وہ بھی سمندر میں کود پڑے اور ہلاک ہو جائے. بچے کو سمندر اور دریا کے ساحل سے دور رکھے. اگر بچہ منع کرنے سے باز نہ آئے اور ساحل کے قرب و جوار میں دوڑتا پھرے تو ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو لے کر خود بھی ساحل سمندر سے دور چلا جائے اور جب تک وہ آنکھوں کے سامنے رہے ساحل پر قدم نہ رکھے. امت کی مثال ایسی ہے جیسے اپنے آبا کی گود میں بچے معصوم اور ناسمجھ ہوتے ہیں. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا لکم مثل الوالدی لولدی. یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بلفظ آخر روایت کیا ہے، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے. ایک حدیث میں ہے، ارشاد فرمایا، انکم تتہافتون علی النار تہافت الفراش وانا آخذ بحجزکم. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ نے بلفظ آخر روایت کیا ہے، تم لوگ آگ پر پروانوں کی طرح گرتے ہو اور میں تمہاری کمریں پکڑ کر کھینچتا ہوں. انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا اہم ترین مقصد اپنی اولاد یعنی امت کو ہلاکت سے بچانا تھا. مال سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی. مال میں سے صرف اتنا لیتے جتنا قوت کے لیے کافی ہوتا. اگر زائد مال آ جاتا تو اسے اپنے پاس نہ رکھتے بلکہ خیرات کر دیتے، کیونکہ مال کا خیرات کر دینا ہی تریاق ہے، روکنا زہر ہے. اگر لوگوں کے لیے کسب مال کا دروازہ کھول دیا جائے اور انہیں مال جمع کرنے اور بچانے کی ترغیب دی جائے تو وہ روکنے کے زہر کی طرف مائل ہو جائیں اور خیرات کے تریاق کی طرف دھیان نہ دیں. زاد سفر کتنا ہو، ہر مسافر کے لیے ضروری ہے کہ صرف اسی قدر زاد راہ اپنے ساتھ لے جتنی اسے ضرورت ہو، بشرط یہ کہ یہ ارادہ رکھتا ہو کہ یہ زاد راہ صرف اپنی ذات پر خرچ کرے گا. ہاں اگر یہ عزم ہو کہ اپنے سفر کے رفیقوں اور ساتھیوں پر بھی خرچ کرے گا تو ضرورت سے زیادہ زاد راہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ حدیث شریف میں یہ تلقین کی گئی ہے، لِيَكُنْ بَلَاغُ أَحَدِكُمْ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ. یہ ابن ماجہ اور حاکم کی حدیث ہے جس کو سلمان رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. دنیا میں سے تمہارا توشہ اتنا ہونا چاہیے جتنا مسافر کا ہوتا ہے. اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ اپنے نفسوں کے لیے صرف اس قدر لیں جتنی ضرورت ہو، ورنہ اسی حدیث کی روایت کرنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں میں سے بعض ایسے تھے جو 1 لاکھ درہم لیتے اور اسی جگہ خرچ کر ڈالتے، اس سے ایک حبہ بھی بچا کر نہ رکھتے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جب یہ روایت سنی کہ مالدار سختی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب میں فقراء کے حوالے کر دوں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ انہیں بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کی ستر پوشی کرنے اور مہمانوں کی ضیافت کرنے کا حکم فرمائیے، اور یہ حاکم کی حدیث ہے جس کو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ دنیا کی تمام نعمتوں میں امتزاج ہے، دواؤں میں مرض کی آمیزش ہے، نفع میں ضرر ملا ہوا ہے۔ جو شخص اپنی بصیرت اور کمال معرفت پر اعتماد رکھتا ہو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ مرض سے بچ کر دوا حاصل کر لے اور ضرر سے محفوظ رکھ کر نفع اٹھا لے۔ جسے اعتماد نہ ہو اس کے لیے دور رہنا اور خطرات کی جگہوں سے فرار اختیار کرنا ہی بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص سلامت رہ جائے تو یہ اس کے حق میں بڑی نعمت ہے۔ عام طور پر لوگ محفوظ نہیں رہ پاتے، صرف وہ لوگ سلامتی پاتے ہیں جنہیں اللہ سلامت رکھے اور اپنے راستے کی ہدایت سے نوازے۔ توفیقی نعمتوں کی حاجت۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسے توفیقی نعمتوں کی حاجت نہ ہو۔ توفیقی کے معنی ہیں بندے کے ارادے اور اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے درمیان موافقت ہونا۔ یہ خیر کو بھی شامل ہے اور شر کو بھی، سعادت کو بھی اور شقاوت کو بھی، لیکن عرف میں توفیق کا لفظ امور سعادت میں بندے کے ارادے کے ساتھ قضاء الہی کی موافقت کے لیے بولا جانے لگا ہے، جیسا کہ لغت میں الحاد کے معنی ہیں میلان کے، اور اصطلاح میں حق سے انحراف کر کے باطل کی طرف مائل ہونے کو الحاد کہتے ہیں۔ یہی حال ارتداد کا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ توفیق کی بہرحال ضرورت ہے۔ ایک شعر ہے، اذا لم يكن عون من اللہ للفتى فاکثر ما یجنی علیہ اجتہاد۔ اگر انسان کو اللہ کی مدد نہ ملے تو اس کی کوشش خیر بھی گناہ کا سبب بن جاتی ہے۔ ہدایت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بغیر کوئی شخص سعادت کا طالب نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان کسی ایسی چیز کا خواہاں ہو سکتا ہے جس میں اس کی آخرت کی فلاح ہو، لیکن جب وہ یہی نہ جانتا ہو کہ اس کی فلاح کس امر میں مضمر ہے اور فساد کو صلاح سمجھ لیتا ہو تو اسے محض ارادہ کر لینے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اگر ہدایت نہ ہو تو ارادے، قدرت اور اسباب کسی چیز میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 50۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب بناوٹ عطا فرمائی پھر رہنمائی فرمائی۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 21۔ تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک و صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن يدخل احدكم الجنۃ الا عملہ، تم میں سے ہر شخص کو صرف اس کا عمل جنت میں لے جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، نہ آپ یا رسول اللہ؟ فرمایا، نہ میں۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ منازل ہدایت۔ ہدایت کی 3 منزلیں ہیں۔ پہلی منزل خیر و شر کی معرفت ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے یہی منزل مراد ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 10، اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتلا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو ہدایت کی اس نعمت سے نوازا ہے، بعض لوگوں کو عقل عطا کر کے اور بعض کو انبیاء کے ذریعے پیغام پہنچا کر۔ چنانچہ قوم سمود کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 17۔ اور جو سمود تھے تو ہم نے ان کو راستہ بتلایا سو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کیا۔
آسمانی کتابیں، انبیاء کرام اور بصیرتیں ہدایت کے اسباب ہیں۔ یہ اسباب تمام مخلوق کو میسر ہیں، ان سے کسی کو روکا نہیں جاتا۔ صرف وہ لوگ ان اسباب کے حصول اور ان کے موجب پر عمل کرتے ہیں جن کے دلوں میں کبر، حسد اور دنیا کی محبت ہو، یا ایسے اسباب میں گرفتار ہوں جن سے بصیرت پر پردے پڑ جاتے ہیں اگرچہ آنکھیں روشن ہوں۔ ارشاد ربانی ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 46۔ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہو جایا کرتیں بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ جن چیزوں سے عقل و خرد پر پردہ پڑتا ہے ان میں عادت، روایات سے انس اور اپنے آباء و اجداد کے ورثے کو سنبھال کر رکھنے کی خواہش بھی ہے۔ قرآن کریم نے اس کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 23۔ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ کبر اور حسد بھی قبول ہدایت کے لیے زبردست رکاوٹ ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 31، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ ابشرا منا واحدا نتبعہ، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 24، کیا ہم ایسے شخص کا اتباع کریں گے جو ہماری جنس کا آدمی ہے؟ کبر، حسد اور برتری کا احساس یہ ایسے امور ہیں جو دلوں کو اندھا کر دیتے ہیں اور انہیں ہدایت کے راستے پر چلنے سے باز رکھتے ہیں۔ ہدایت کی دوسری منزل پہلی منزل کے بعد ہے اور وہ حاصل ہوتی ہے مجاہدے کے نتیجے میں۔ اللہ تعالیٰ اسے ہر حال میں ہدایت سے نوازتا ہے۔ ارشاد فرمایا الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 6، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھائیں گے۔ اس آیت میں بھی یہی مراد ہے والذین اہتدوا زادہم ھدی، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 17، اور جو لوگ راہ پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کی تیسری منزل اس دوسری منزل کے بعد ہے۔ یہ ہدایت ایک ایسا نور ہے جو کمال مجاہدہ کے بعد عالم نبوت اور عالم ہدایت میں چمکتا ہے، اور اس نور کی وجہ سے آدمی کو وہ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں جو عقل سے معلوم نہیں ہوتیں، جس پر شرعی اوامر و نواہی کا مدار ہے اور جس کے ذریعے علوم کی تحصیل ممکن ہوتی ہے۔ اس ہدایت کا نام مطلق ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی ہدایتیں ہیں وہ سب اسی کے مقامات اور حجابات ہیں۔ یہی ہدایت ایسی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اگرچہ تمام ہدایتوں کا مرجع اللہ ہی کی ذات ہے۔ ارشاد ربانی ہے قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 120، آپ کہہ دیجئے حقیقت میں ہدایت کا راستہ وہی ہے جو خدا نے بتلا دیا ہے۔ اس کا نام حیات ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی اس آیت میں ہے او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 122۔ ایسا شخص جو کہ پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ بنا دیا اور ہم نے اس کو ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا ہے۔ اس آیت میں بھی یہی مراد ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 22۔ سو جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے پروردگار کے نور پر ہے۔ رشد کے معنی، رشد سے ہماری مراد وہ عنایت الہی ہے جو انسان کی اس وقت مدد کرتی ہے جب وہ مقاصد کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر وہ مقاصد خیر ہوتے ہیں تو اس کے ارادوں کو تقویت دی جاتی ہے، اور برے ہوتے ہیں تو ارادوں میں اضمحلال پیدا کر دیا جاتا ہے۔ تقویت دینے اور اضمحلال پیدا کرنے کا یہ عمل باطن سے ہوتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ
رشدہ من قبل وکننا بہ عالمین، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 51۔ اور ہم نے پہلے ابراہیم کو ان کی خوش فہمی عطا فرمائی تھی اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ حاصل یہ ہے کہ رشد ایسی ہدایت کو کہتے ہیں جو جانب سعادت کو قریب تر کرنے کا باعث اور محرک ہو۔ چنانچہ اگر کوئی لڑکا اس حال میں بالغ ہو کہ وہ مال کی حفاظت اور اس کو نمو بخشنے کے طریقوں سے واقف ہو اور تجارت کی تمام تدبیریں جانتا ہو، لیکن اس کے باوجود اسراف کرتا ہو اور مال بڑھانے کی فکر نہ کرتا ہو، تو یہ کہا جائے گا کہ اسے رشد میسر نہیں ہے، اگرچہ اسے خیر و شر کے طریق معلوم ہے، لیکن اس کی ہدایت اس لحاظ سے ناقص ہے کہ اس سے اس کے ارادہ خیر کو تحریک نہیں ہوتی، اس لیے وہ صاحب رشد بھی نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک شخص جان بوجھ کر ایسا عمل کرتا ہے جس سے اس کا نقصان ہے تو کہا جائے گا کہ اسے رشد حاصل نہیں ہے، اسے صرف وہ ہدایت حاصل ہے جو خیر کے راستوں سے ناواقف انسان سے ممتاز بناتی ہے۔ معلوم ہوا کہ رشد ہدایت سے بڑی نعمت ہے، اسی لیے کہ ہدایت میں صرف اعمال خیر کے راستوں کا علم ہوتا ہے، جبکہ رشد سے ان راستوں پر چلنے کی تحریک ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اس نعمت میں کمال زیادہ ہے۔ تسدید کی تعریف۔ تسدید کے معنی ہے بندے کی حرکات کو مطلوب کی طرف متوجہ کرنا اور اس پر ان حرکات کو سہل بنا دینا تاکہ وہ جلد سے جلد اور ثواب کی طرف پختگی کے ساتھ متوجہ ہو جائے۔ جس طرح تنہا ہدایت کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے مرشد کی ضرورت ہے جس سے ارادے کو تحریک ہوتی ہے، اسی طرح رشد بھی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے اعضاء کی مساعدت ضروری ہے تاکہ حرکات سہل ہو جائیں اور جس امر خیر کی طرف تحریک ہوئی ہے وہ پورا ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت محض تعریف، خیر و شر کا علم دینا ہے۔ رشد کے معنی ہے ہدایت کے لیے ارادے کو تحریک دینا اور اسے بیدار کرنا، اور خیر کی طرف اعضاء کو حرکت کرنے میں مدد دینے کا نام تسدید ہے۔ تائید اور عصمت کے معنی۔ تائید گویا ان تمام امور کو جامع ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ بندے کے باطن میں اس کے ارادہ خیر کو بصیرت کے باعث تقویت ملے اور خارج میں اسباب اور لوازم کی اعانت سے قوت پہنچے۔ اس آیت میں یہی معنی مراد ہیں۔ اذ ایدتک بروح القدس، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 110، جبکہ میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی۔ تائید سے قریب عصمت ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آدمی کے باطن میں عنایت الہی موجود ہے جس کے باعث وہ خیر پر اقدام کرنے اور شر سے باز رہنے پر قادر ہے۔ گویا باطن میں کوئی ایسا غیر محسوس وجود ہو جو اسے شر سے باز رکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے یہی مراد ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ أَرَّايَ بُرْهَانَ رَبِّي، پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 24۔ اور اس عورت کے دل میں تو ان کا خیال جم ہی رہا تھا اور ان کو بھی اس عورت کا کچھ خیال ہو چلا تھا اگر اپنے رب کی دلیل کو انہوں نے نہ دیکھا ہوتا۔ یہ تمام نعمتیں اسی شخص کو عطا کی جاتی ہیں جسے اللہ نے ذہن کی صفائی، قوت سامعہ کی تیزی اور قلب کی آگہی سے نوازا ہو، اس کا باطن تواضع کے جذبات سے معمور ہو، اس کا دل خیر خواہ استاد کا فرض ادا کرتا ہو، اسے اتنا مال بھی میسر ہو کہ وہ کبھی باعث دین کی مہمات میں مشغول نہ ہو سکے اور کثرت کے باعث امور خیر سے اعراض کرے، اسے وہ عزت بھی حاصل ہو جو بے وقوفوں کی زیادتی اور دشمنوں کے ظلم سے اس کی حفاظت کر سکے۔ یہ کل مسلمہ اسباب ہیں، ان میں سے ہر سبب متعدد اسباب کا متقاضی ہے، پھر ان میں سے ہر سبب کو بے شمار اسباب چاہیے۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے یہاں تک کہ مسبب الاسباب پر جا کر منتہی ہو جاتا ہے، جو گم کردہ راہوں کا رہنما، مجبوروں کا سہارا اور پریشان حالوں کا آسرا ہے، کیونکہ ان تمام اسباب کا استقضاء ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ہم بطور نمونہ کچھ ذکر کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے معنی واضح ہو جائیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 18، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو گن نہ سکو۔
اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اور ان کا تسلسل۔ جاننا چاہیے کہ ہم نے نعمت کی 16 قسمیں کی ہیں۔ تندرستی بھی انہی نعمتوں میں سے ایک ہے، اگرچہ مرتبے میں مؤخر ہے۔ اگر تنہا اس نعمت کے ان اسباب کا احاطہ کرنے بیٹھ جائیں جن سے یہ نعمت تمام ہوتی ہے تو ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے صرف ایک سبب کا ذکر کرتے ہیں اور وہ ہے کھانا۔ یہ بھی صحت اور تندرستی کے بے شمار اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ یہ سبب یعنی کھانا کتنے اسباب سے مکمل ہوتا ہے، ہم ذیل میں ہم اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ کھانا ایک فعل ہے اور اس نوع کے تمام فعل حرکت کہلاتے ہیں، اور ہر حرکت کے لیے ایک متحرک جسم کی ضرورت ہے جسے اس کا آلہ کہنا چاہیے۔ پھر حرکت پر قدرت ضروری ہے اور حرکت کے لیے ارادہ بھی چاہیے۔ اپنی مراد کا علم اور ادراک بھی ضروری ہے۔ کھانے کے لیے غذا بھی چاہیے اور غذا کے لیے کوئی ایسی چیز ہونی ضروری ہے جس سے غذا حاصل کی جا سکے۔ پھر غذا کے لیے ایک معنی بھی چاہیے، ایک سانے بھی چاہیے۔ اس لیے ہم پہلے ادراک کے اسباب بیان کرتے ہیں، پھر ارادہ، قدرت اور غذا کے اسباب الگ ترتیب بیان کریں گے۔ صفحات کی تنگ دامانی کے باعث ہم انتہائی اجمال کے ساتھ لکھنے کی کوشش کریں گے۔ سہولت تفہیم کے لیے ہم اس موضوع کو 8 بنیادی عنوانات پر تقسیم کرتے ہیں۔ اسباب ادراک کی تخلیق میں اللہ کی نعمتیں۔ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نباتات پیدا کیں اور انہیں پتھر، ڈھیلے، لوہے، تانبے اور دوسرے جواہر کے مقابلے میں زیادہ مکمل وجود عطا کیا۔ ان جواہرات میں قوت نمو نہیں ہے اور نہ یہ غذا حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ نباتات میں ایسی قوت پیدا کی گئی ہے جس کے ذریعے وہ اپنی طرف غذا کھینچتی ہیں اور اس عمل کے لیے اپنی جڑوں اور رگوں اور ریشوں کو استعمال کرتی ہیں۔ یہ رگیں اور جڑیں زمین میں پھیلتی رہتی ہیں۔ یہ رگیں پہلے باریک ہوتی ہیں، پھر موٹی ہو جاتی ہیں، پھر ان سے اور رگیں پھوٹتی ہیں، یہاں تک کہ ان کا سلسلہ پتوں پر منتہی ہو جاتا ہے، اور وہاں تک پہنچتے پہنچتے یہ رگیں اتنی باریک ہو جاتی ہیں کہ نظر نہیں آتی۔ معدنیات کے مقابلے میں اگرچہ نباتات میں کمال نمو ہے، لیکن یہ کمال بھی نقص سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر نباتات کی غذا جڑوں میں نہیں پہنچے گی اور رگوں سے مس نہیں کرے گی تو درخت سوکھ جائیں گے، پودے مرجھا جائیں گے۔ ان کے لیے یہ ممکن نہ ہوگا کہ اپنی غذا کسی اور جگہ سے حاصل کر سکیں، اس لیے کہ کسی چیز کی طلب اسی وقت ممکن ہے جب مطلوب معلوم ہو اور اس تک پہنچنا ممکن ہو۔ نبات اور ان دونوں ہی چیزوں سے عاجز ہیں، نہ اسے یہ معلوم ہے کہ اس کی غذا کیا ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ انسان پر اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اس نے احساس اور حرکت کے آلات پیدا کر کے اس کے لیے حصول غذا کے طریقے آسان کر دیے ہیں۔ حواس خمسہ کی ترتیب میں حکمت۔ حواس خمسہ کی ترتیب میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت نظر آتی ہے۔ یہ تمام حواس ادراک کے آلات ہیں۔ ان میں پہلا لمس یعنی چھونے کا حادثہ ہے۔ یہ حادثہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ جب تمہارے ہاتھ پر کوئی چنگاری گرے یا خنجر پڑے تو تم فوراً اس کی تپش یا سوزش محسوس کر لو اور اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ پہلی حس ہے جو حیوانوں کے اندر پیدا کی گئی ہے۔ کوئی ایسا حیوان تصور نہیں کیا جا سکتا جس کے اندر چھونے کی حس موجود نہ ہو۔ اگر کسی میں یہ حس ہی نہ ہو تو اسے حیوان کہنا صحیح نہ ہوگا۔ حادثہ لمس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر جسم سے کوئی چیز مس کرے یا متصل ہو جائے تو اس کا احساس ہو۔ دور کی چیز کا احساس کرنا درجہ کمال ہے، اور ادنا درجے کی حس تو ہر حیوان میں موجود ہے، یہاں تک کہ مٹی کے اندر رہنے والا کیڑا بھی اس سے محروم نہیں ہے۔ اگر اس کے جسم میں سوئی چبھو دی جائے تو وہ بھی سمٹ سکڑ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ نبات کا یہ حال نہیں ہے، تم اسے کاٹ ڈالو، نہ وہ سکڑے گی، نہ سمٹے گی، نہ تم سے دور بھاگے گی، اس لیے کہ نبات میں حس نہیں ہے۔
اگر آدمی میں صرف یہی قوت لامسہ ہوتی تو اس کا حال بھی کیڑے جیسا ہوتا، جیسے کیڑا ناقص ہوتا ہے اسی طرح آدمی بھی ناقص ہوتا کہ جو چیز اس کے جسم سے مس کرتی صرف اسے اپنی طرف کھینچتا، اسی کو اپنی غذا بناتا۔ اس کے لیے یہ ممکن نہ ہوتا کہ کسی ایسی چیز کو غذا بناتا جو اس سے دور ہوتی، اس لیے ایک ایسی حس کی ضرورت پیش آئی جس کی مدد سے دور کی چیز کا ادراک ممکن ہو۔ چنانچہ تمہارے اندر سونگنے کی قوت پیدا کی گئی۔ بو سے آدمی دور کی چیز بھی معلوم کر لیتا ہے، لیکن کیونکہ محض سونگنے سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بو کس طرف سے آ رہی ہے، اس لیے تم بو سونگ کر چاروں طرف دوڑتے پھرتے۔ اس تگ و دو کے نتیجے میں یہ ہو سکتا تھا کہ تمہیں غذا مل جاتی، اور یہ ممکن بھی تھا نہ ملتی، اس لیے تمہارے اندر بینائی کی قوت رکھی گئی تاکہ جو چیز تم سے دور ہو اور سونگ کر تم اس کی جہت اور دوری متعین نہ کر سکو اسے دیکھ لو اور صرف اسی سمت کا قصد کرو۔ پھر اگر تمہارے پاس یہی دو قوتیں ہوتیں تب بھی تم ناقص ہوتے، اس لیے کہ تم ان دو قوتوں کے ذریعے صرف انہی چیزوں کا ادراک کر سکتے ہو جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور جو چیزیں دیواروں کے پیچھے ہیں یا جن چیزوں کے درمیان کوئی چیز حائل ہے تم ان کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اگر غذا دیوار کے پیچھے ہوتی تو تم اس کا ادراک نہ کر پاتے، اسی طرح صرف اس دشمن کا ادراک کر سکتے تھے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتا۔ اگر دشمن پس پردہ ہوتا تو تم اسے قریب ہو کر محسوس کرتے، اور قریب ہونے کی صورت میں یہ ممکن تھا کہ دشمن تم پر قابو پا لیتا اور تم اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہ کر پاتے۔ اس لیے تمہارے اندر حس سمع یعنی سننے کی قوت پیدا کی گئی، اس کے ذریعے تم ان آوازوں کا ادراک کر لیتے ہو جو پردوں اور دیواروں کے پیچھے ہونے والی حرکات کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ آنکھ کے ذریعے تم موجود کا ادراک کر سکتے ہو، غائب کا ادراک محض اس کلام سے ممکن ہے جو حس شمع سے ادراک کی گئی ہو، اور کلام سمجھنے کی صلاحیت دے کر تمہیں دوسرے حیوانات سے ممتاز بنایا گیا۔ پھر یہ تمام حواس بھی ناکافی ہوتے اگر تمہارے اندر قوت ذائقہ نہ ہوتی۔ اس صورت میں تم غذا کھاتے اور تمہیں یہ معلوم نہ ہوتا کہ جو غذا تم کھا رہے ہو وہ تمہارے مخالف ہے یا موافق۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ تم ناموافق غذا کھا کر ہلاک ہو جاتے۔ جس طرح درخت میں قوت ذائقہ نہیں ہوتی، وہ اپنی جڑوں میں پہنچنے والے پانی سے غذا حاصل کرتا ہے اور سرسبز و شاداب رہتا ہے، بعض اوقات یہی پانی اس کے خشکی کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ تمام حواس تمہارے لیے ناکافی تھے اگر تمہارے دماغ کے اگلے حصے میں قوت ادراک نہ پیدا کی جاتی جسے حصے مشترک کہتے ہیں۔ اس میں حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہونے والے محسوسات جمع رہتے ہیں۔ اگر آدمی میں یہ حصے مشترک نہ ہوتی تو اسے بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا۔ مثال کے طور پر اگر وہ زرد رنگ کی کوئی تلخ چیز کھاتا اور اسے اپنی طبیعت کے ناموافق دیکھ کر چھوڑ دیتا، پھر وہ چیز اس کے سامنے آتی تو یہ نہ جان پاتا کہ یہ چیز مضر ہے جب تک اسے چکھ نہ لیتا، اس لیے کہ آنکھ زردی دیکھتی ہے، تلخی کا احساس نہیں کرتی۔ اسی طرح ذائقے سے تلخی کا احساس ہوتا ہے، زردی کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ کسی ایسی حصے مشترک کا وجود ضروری ہے جس سے زردی اور تلخی دونوں کا احساس ہو، یہاں تک کہ جب زردی نظر آئے تو حصے مشترک اس کی تلخی کا حکم دے اور دوسری مرتبہ کھانے سے باز رکھے۔ خصوصیت عقل، اگر تمہارے پاس صرف یہی حواس ہوتے جن میں حصے مشترک بھی شامل ہے تب بھی تمہاری کوئی خصوصیت نہ ہوتی، اس لیے کہ یہ حواس تو تمام حیوانات کے پاس بھی ہیں، یہاں تک کہ ایک حقیر سی بکری بھی یہ حواس رکھتی ہے۔ اگر تم یہی حواس رکھتے تو بکری اور دیگر جانوروں کی طرح ناقص ہی رہتے۔ چنانچہ اگر جانور کسی ہیلے سے گرفتار ہو جائیں تو وہ یہ نہیں جان پاتے کہ اس قید سے آزادی کے لیے کیا تدبیر کی جائے۔ اسی طرح اگر وہ کنویں میں گر جائیں تو انہیں یہ نہیں معلوم ہو پاتا کہ کنویں میں گرنے سے
کہ کنویں میں گرنے سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جانور وہ چیزیں کسی خوف و خطر کے بغیر کھا لیتے ہیں جو فی الحال انہیں لذت دیتی ہیں، خواہ بعد میں نقصان دہ ثابت ہوں اور ان کی بیماری یا موت کا باعث بن جائیں۔ انہیں صرف حاضر کا احساس رہتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا۔ عواقب کا ادراک ایک ایسی خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تمہیں بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حیوانات سے ممتاز کیا اور ایک ایسی صفت سے نوازا جو تمام صفات سے اعلیٰ و اشرف ہے، اور وہ صفت عقل ہے۔ اس کے ذریعے تم حال اور معال کے اعتبار سے غذا کی منفعت اور مضرت کا علم حاصل کرتے ہو، اور یہ جانتے ہو کہ غذا کیسے پکائی جاتی ہے، مختلف چیزوں سے کس طرح ترکیب دی جاتی ہے، اور اس کے اسباب کس طرح مہیا کیے جاتے ہیں۔ غور کرو، صرف غذا کے سلسلے میں عقل کے کس قدر فوائد ہیں، جو انسانی تندرستی کے بے شمار اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ حالانکہ عقل کا یہ ایک ادنا فائدہ اور معمولی حکمت ہے، عقل میں بڑی حکمت اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی صفات، اس کے افعال اور عالم میں اس کی حکمت کا جاننا ہے۔ اگر آدمی اپنی عقل کو اس اعلیٰ ترین فائدے اور عظیم ترین حکمت میں استعمال کر لے تو اس کے فوائد کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں حواس خمسہ تمہارے لیے جاسوس اور خبر رساں افراد بن جائیں گے جو ملک کے اطراف میں پھیلے رہتے ہیں اور حاکم وقت کو پل پل کی خبریں فراہم کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر جاسوس کو مختلف ذمہ داری سپرد کی جاتی ہے۔ اس طرح ایک ہی وقت میں حاکم طرح طرح کی خبریں حاصل کر لیتا ہے جو حکومت کا نظام چلانے میں اس کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتی ہیں۔ حواس خمسہ کو بھی انہی جاسوسوں پر قیاس کرو۔ ان میں سے ایک حادثہ رنگوں کی خبریں فراہم کر رہا ہے، دوسرا آوازوں کی خبریں دے رہا ہے، تیسرا خوشبوؤں کا خبر رساں ہے، چوتھا ذائقے کی چیزیں فراہم کرنے پر مامور ہے، پانچواں حادثہ سرد و گرم، سخت و نرم اور نشیب و فراز کے امور کا نگراں ہے اور ان سے تعلق رکھنے والی خبریں حاصل کرتا ہے اور متعلقہ محکمے کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ یہ جاسوس حواس جسم کی سلطنت میں پھیل جاتے ہیں اور گوشے گوشے سے خبریں فراہم کر کے حص مشترک کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ یہ حص مشترک دماغ کی دہلیز پر بیٹھی ہوئی ہے، جیسے بادشاہ کے دروازوں پر عرض نویس اور کارندے، جنہیں آج کل کی اصطلاح میں چپراسی کہا جاتا ہے، بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ لوگ ملک کے اطراف سے آنے والے مراسلات اکٹھے کرتے ہیں۔ یہ مراسلات سربا مہر ہوتے ہیں۔ کارندے ان مراسلات کو شاہی دربان میں پہنچا دیتے ہیں، وہاں سے احکام صادر ہوتے ہیں، اور ان کارندوں اور دربانوں کو صرف اتنا اختیار حاصل ہے کہ وہ ان مراسلات کو مکمل حفاظت کے ساتھ بادشاہ تک پہنچا دیں۔ یہ مراسلات کن حقائق پر مبنی ہیں اور لکھنے والوں نے ان میں کیا کیا معلومات ودیت کی ہیں، یہ جاننا ان کے فرائض میں شامل نہیں ہے۔ حص مشترک بھی حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہونے والی خبروں کو دل کے سپرد کر دیتی ہے، جو جسم کی سلطنت کے لیے امیر اور بادشاہ کے درجے میں ہے۔ اگر دل عاقل ہوتا ہے تو ان اخبار و معلومات کی تحقیق کرتا ہے اور ان کے ذریعے ملک کے اسرار و رموز پر مطلع ہوتا ہے اور ان کے مطابق ایسے عجیب و غریب احکامات صادر کرتا ہے جن کا اس موقع پر احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جس موقع اور مصلحت کو مناسب سمجھتا ہے اس کے مطابق اپنے لشکر کو حرکت دیتا ہے۔ اس کے لشکر اعضاء ہیں، کبھی انہیں تلاش پر مامور کرتا ہے، کبھی فرار کا حکم دیتا ہے اور کبھی ان منصوبوں اور تدبیروں کے لیے ان سے مدد لیتا ہے جو انتظام حکومت کے لیے اسے درپیش ہیں۔ ادراکات کے باب میں اللہ تعالیٰ کی نعمت پر یہ ایک اجمالی گفتگو ہے، اور یہ گفتگو اپنے موضوع کے تمام پہلوؤں کو محیط بھی نہیں ہے۔ اگر ہم ظاہری حواس کا ہی استقضا کرنے بیٹھ جائیں تو صفحات کے صفحات سیاہ ہو جائیں
اور موضوع تمام نہ ہو۔ بینائی حواس خمسہ میں سے ایک ہے اور آنکھ اس کا ایک آلہ کار ہے۔ یہ آلہ 10 مختلف طبقات سے مرکب ہے۔ بعض رطوبات ہیں، بعض پردے ہیں۔ ان پردوں میں سے بعض مکڑی کے جالوں کی طرح ہیں اور بعض رحم کی جھلی کے مانند ہیں۔ ان رطوبات میں بعض انڈے کی طرح سفید ہیں اور بعض برف کی مانند سفید ہیں۔ پھر ان 10 طبقات میں سے ہر ایک کی ایک مختلف شکل و صورت ہے، صفت ہے، عرض ہے، گولائی ہے، بناوٹ ہے۔ اگر ان 10 میں سے کسی ایک میں بھی کوئی خلل واقع ہو جائے اور کسی ایک صفت میں بھی کوئی معمولی سی کمی پیدا ہو جائے تو بینائی میں وہ نقص واقع ہو کہ ماہرین چشم بھی اس نقص کے ازالے سے عاجز آ جائیں۔ یہ ایک حادثے کا بیان ہے۔ اسی پر حادثہ سمع اور دوسرے حواس کو قیاس کیجیے۔ ہمارے خیال میں صرف آنکھ کے حلقے اور اس کے طبقات میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اور نعمتیں جن حکمتوں پر مبنی ہیں، ان کے بیان کے لیے بہت سی ضخیم جلدیں بھی ناکافی ہیں۔ حالانکہ یہ حلقہ اور اس کے تمام ظاہری اور باطنی اجزاء کا دائرہ ایک چھوٹے اخروٹ کے دائرے سے بڑا نہیں ہے۔ جب ایک معمولی سے جزو بدن کا یہ حال ہے تو پورے جسم اور اس کے تمام اعضاء کا کیا حال ہوگا۔ ارادوں کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اگر تمہیں صرف بینائی کی قوت بخشی جاتی جس کے ذریعے تم دور رکھی ہوئی غذا دیکھ لیا کرتے اور طبیعت میں میلان، غذا کی رغبت، اس کی طرف حرکت دینے والا شوق نہ پیدا کیا جاتا تو یہ قوت بینائی بیکار ہی رہتی۔ کتنے مریض ایسے ہیں جو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سامنے غذا رکھی ہوئی ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ غذا ان کے لیے انتہائی نفع بخش چیز ہے، مگر وہ اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے کیونکہ دل کھانے کی رغبت سے خالی ہوتا ہے۔ ان کی قوت غذا کے حق میں بیکار ہوتی ہے۔ اس لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ جو چیز تمہاری طبیعت کے موافق ہو تمہارا اس طرف میلان بھی ہو۔ اس میلان کا نام شہوت ہے، اور جو چیز تمہاری طبیعت کے خلاف ہے اس سے تمہیں تنفر ہو، اسے کراہت کہتے ہیں۔ شہوت اس لیے ضروری ہے تاکہ تم مفید چیز طلب کرنے کے در پہ ہو، اور کراہت اس لیے ضروری ہے تاکہ مضر چیز سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر کھانے کی شہوت پیدا کی ہے، اسے تم پر مسلط کیا ہے تاکہ وہ تم سے کھانے کا تقاضا کرتا رہے، بلکہ تمہیں کھانے پر مجبور کر دے اور تم غذا کھا کر زندہ رہ سکو۔ طبیعت میں کھانے کی رغبت بھی ایک ایسا وصف ہے جس میں حیوانات بھی تمہارے شریک ہیں، نباتات شریک نہیں ہیں۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اس نے تمہارے اندر صرف شہوت طعام ہی پیدا نہیں کی بلکہ اس میں ایک مرحلے پر پہنچ کر ٹھہراؤ اور سکون بھی پیدا کیا۔ اگر شہوت یوں ہی بے مہار رہتی اور پیٹ بھرنے کے باوجود کھانے سے ہاتھ نہ رکتا تو آدمی ہلاک ہو جاتا۔ جیسے کھیتی پانی کی ایک مخصوص مقدار جذب کرتی ہے، جب یہ مقدار ضرورت سے تجاوز کر جاتی ہے تو پودے گلنے لگتے ہیں اور کھیتی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے کاشتکار کو چاہیے کہ وہ ضرورت کے بقدر پانی دے اور اس ضرورت کی مقدار مقرر کر لے۔ جب اسی مقدار سے تجاوز کر جائے تو پانی روک دے۔ انسان کے جسم کی کھیتی بھی ضرورت سے زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس دشواری کے ازالے کے لیے شکم سیری اور سیرابی کا اندازہ کس طرح ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آدمی کے اندر نفرت پیدا کی تاکہ جب پیٹ بھر جائے تو دل خود بخود کھانے سے متنفر ہو جائے اور ہاتھ رک جائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدمی کے اندر کھانے کی شہوت پیدا کی ہے، جب یہ شہوت سر ابھارتی ہے تو طبیعت خود بخود کھانے کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس میں جمع کی شہوت بھی پیدا کی ہے، جب یہ شہوت سر ابھارتی ہے تو آدمی جمع کرتا ہے اور نسل انسانی کی بقا کا باعث بنتا ہے۔ اگر ہم انسانی تخلیق کی ابتدا پر روشنی ڈالیں اور اس سلسلے میں واقع ہونے والی عجائبات پر گفتگو کریں تو تم حیران رہ جاؤ۔ رحم کی بناوٹ کیسی ہے، حیض کا نظام کس طرح قائم ہے جو پشت کی ہڈیوں سے وابستہ ہے جن میں نطفہ رہتا ہے، عورت کی منی سینے کی رگوں سے نیچے کس طرح گرتی ہے، رحم میں کس طرح کے سانچے ہیں کہ کبھی منی کے قطرے سے مرد بن جاتا ہے اور کبھی عورت، پھر یہ منی کتنے مراحل سے گزرتی ہے، پھٹتی ہے، لوتھڑے میں تبدیل ہوتی ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، گوشت تشکیل پاتا ہے، خون بنتا ہے، پھر اس میں اجزاء کی تقسیم ہوتی ہے، سر، ہاتھ، پاؤں، پیٹ،
پشت اور دوسرے اعضاء تخلیق پاتے ہیں۔ اگر تمہارے سامنے یہ سب کچھ بیان کیا جائے تو تمہاری حیرت کا عالم دیکھنے کے قابل ہوگا۔ جب ابتدائے آفرینش میں اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب نعمتوں کا یہ حال ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہارا وجود مکمل ہو چکا ہوگا۔ لیکن فی الحال یہ موضوع زیر بحث نہیں ہے، ہم صرف کھانے کی نعمتوں پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ شہوت طعام، خلاصہ یہ ہے کہ کھانے کی شہوت انسانی ارادوں میں سے ایک ہے، لیکن تنہا یہ شہوت کافی نہیں ہے، اس لیے کہ چاروں طرف سے تم پر مہلکات کی یلغار رہتی ہے۔ اگر تمہارے اندر غضب پیدا نہ کیا جاتا جس کے ذریعے تم ہر اس چیز کو دفع کرتے ہو جو تمہارے خلاف ہے یا تمہارے مزاج سے موافقت نہیں رکھی، تو تم آفتوں کا ہدف بن کر رہ جاتے۔ جو غذا تم حاصل کرتے وہ چھین لی جاتی، کیونکہ ہر شخص کو غذا کی خواہش ہے۔ اگر تم میں مدافعت یا مخالفت کی قوت نہیں تو تم اپنی غذا لوگوں کے دست برد سے محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ پھر غذا کے استعمال اور اس کے تحفظ کے لیے محض شہوت اور غضب ہی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں کا فائدہ حال سے تعلق رکھتا ہے۔ مال میں یہ دونوں ارادے کافی نہیں ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور ارادہ پیدا فرمایا جو عقل کے اشارے پر چلتا ہے اور تمہیں انجام پر نظر رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ شہوت اور غضب دونوں کو اس حس کے ادراک کا محکوم بنایا جس سے موجودہ حالت معلوم ہوتی ہے۔ اس ارادے سے انسان کو پورا نفع حاصل ہوتا ہے۔ اس کے لیے محض یہ جان لینا کافی نہیں ہے کہ فلاں چیز مضر ہے، مثلا شہوت اس کے لیے نقصان دہ ہے جب تک اس معرفت کے مطابق عمل کرنے کی رغبت نہ ہو۔ اس طرح کے ارادوں کو صرف انسان کے ساتھ مخصوص کیا گیا، بہائم میں یہ ارادے پیدا نہیں کیے گئے۔ یہ تخصیص دراصل بنی آدم کا امتیاز اور اس کی عظمت و کرامت کا اظہار ہے۔ انجام کی معرفت بھی صرف انسانوں میں ہے۔ اس ارادے کا نام ہم نے باعث دینی رکھا ہے اور صبر کے بیان میں تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی ہے۔ قدرت اور آلات حرکت کی تخلیق میں اللہ کی نعمتیں۔ جاننا چاہیے کہ جس سے کہ حس سے صرف ادراک ہوتا ہے اور ارادے کے معنی ہے کہ کسی شے کی طلب یا اس سے گریز کی طرف میلان ہونا۔ کسی کام کے لیے ادراک و ارادہ کافی نہیں ہے جب تک تمہارے اندر کسی شے کی طلب یا اس سے فرار کے آلات موجود نہ ہوں۔ بہت سے مریض ایسے ہیں جو دور کی چیز دیکھ کر اس کے مشتاق ہوتے ہیں، لیکن پاؤں نہ ہونے کے باعث اس چیز تک پہنچ نہیں پاتے، یا اس تک پہنچ جاتے ہیں لیکن ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے اسے اٹھا نہیں پاتے۔ بعض اوقات ہاتھ موجود ہوتے ہیں لیکن وہ فالج زدہ ہوتے ہیں یا کسی مرض کے زیر اثر سن ہوتے ہیں، گویا ان میں جان ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے حرکت کے لیے آلات ضروری ہیں اور ان آلات میں حرکت پر قدرت کا وجود ضروری ہے تاکہ وہ آلات شہوت کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے طلب پر اور کراہیت کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے فرار پر قادر ہو سکیں۔ اس حکمت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے اعضاء سے نوازا جو بظاہر تمہیں نظر آتے ہیں لیکن تم ان کے اسرار سے واقف نہیں ہوتے۔ ان میں سے بعض طلب کے لیے ہوتے ہیں، بعض گریز کے لیے، جیسے انسان کے پاؤں، پرندوں کے لیے بازو، چوپایوں کے لیے ٹانگیں، اور بعض مدافعت کے لیے ہیں جیسے انسان کے لیے ہتھیار اور حیوانوں کے لیے سینگ۔ مدافعت کے باب میں حیوانات کے احوال بہت زیادہ مختلف ہیں۔ بعض حیوانات کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی غذا بھی دور ہوتی ہے، اس لیے وہ دشمن سے بچنے اور کم سے کم وقت کے اندر غذا تک پہنچنے میں سرعت حرکت کے محتاج ہیں۔ انہیں پر عطا کیے گئے تاکہ وہ تیزی کے ساتھ اڑ سکیں۔ بعض حیوانات کی 4 ٹانگیں ہیں، بعض کی 2 ہیں، بعض زمین پر رینگتے ہیں۔ اس اختلاف کا ذکر تفصیل طلب ہے، اس لیے ہم صرف ان اعضاء کا ذکر کرتے ہیں جن سے کھانے کا عمل پورا ہوتا ہے تاکہ اس پر دوسرے اعضاء کو قیاس کیا جا سکے۔
کھانے کے عمل میں اعضاء کا حصہ تم دور سے کھانا دیکھتے ہو اور اس کی طرف حرکت کرتے ہو، لیکن صرف حرکت ہی کافی نہیں ہے بلکہ اسے لینا اور پکڑنا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک ایسے آلے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے تم پکڑ سکو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 ہاتھ عطا کیے ہیں، یہ دونوں ہاتھ لمبے ہیں اور ہر طرف پھیلتے ہیں، ان میں متعدد جوڑ ہیں تاکہ تم انہیں سہولت کے ساتھ چاروں طرف حرکت دے سکو، جدھر چاہے پھیلا سکو، موڑ سکو، سیدھی لکڑی کی طرح انہیں بنائے جس میں مڑنے، پھیلنے، سکڑنے اور سمٹنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ پھر ہاتھ کا اگلا سرا چوڑا بنایا یعنی ہتھیلی پیدا کی، ہتھیلی کو 5 حصوں یعنی انگلیوں پر تقسیم کیا اور انگلیوں کی 2 صفیں بنائیں، انگوٹھے کو ایک جانب رکھا تاکہ باقی چاروں انگلیوں پر گھوم سکے۔ اگر یہ 5 انگلیاں ایک جانب میں ہوتیں یا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتیں تو مطلب پورا نہ ہوتا۔ یہ انگلیاں ایسی بنائیں کہ اگر انہیں پھیلا لیا جائے تو بیلچہ بن جائے، سمیٹ لیا جائے تو چمچے کی شکل اختیار کر جائے، اگر انہیں اندر کی طرف موڑ لیا جائے تو مارنے کا آلہ یعنی گھونسا بن جائے، کسی چیز پر پھیلا کر بند کیا جائے تو پکڑنے کا آلہ بن جائے۔ ان انگلیوں میں ناخن پیدا کیے اور انہیں سروں پر بنایا تاکہ انگلیاں ٹوٹنے نہ پائیں اور جو باریک چیز انگلیوں سے نہ اٹھیں وہ ناخنوں کے ذریعے پکڑے جا سکیں۔ اگر تم نے ہاتھوں میں غذا اٹھا لی تو اب مسئلہ اسے معدے میں پہنچانے کا ہے۔ معدہ جسم کے اندر ہے، اس تک پہنچنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ہونا چاہیے کیونکہ غذا براہ راست معدے میں نہیں پہنچائی جا سکتی، اس لیے منہ پیدا کیا جس کے ذریعے غذا معدے کے اندر تک پہنچتی ہے۔ منہ سے صرف یہی ایک فائدہ نہیں ہے کہ وہ معدے میں کھانا پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی بے شمار فائدے ہیں۔ پھر منہ میں غذا رکھ لینا ہی کافی نہیں ہے، اس طرح تم کھانا نہیں نگل سکتے بلکہ ایک ایسی چکی کی بھی ضرورت ہے جس سے یہ کھانا پس سکے اور باریک ہو کر معدے میں پہنچ سکے۔ اس کے لیے ہڈیوں کے 2 جبڑے بنائے، ان میں دانت پیدا کیے، اوپر نیچے داڑھیں بنائیں، انہیں ایک دوسرے کے اوپر اور برابر رکھا۔ بعض غذائیں توڑنے کی محتاج ہوتی ہیں، بعض کاٹی جاتی ہیں، اس کے بعد پسنے کا نمبر آتا ہے، اس لیے 3 طرح کے دانت بنائے گئے تاکہ یہ تینوں مقاصد حاصل کیے جاتی ہیں۔ داڑھیں بنائیں جو غذا کو پیستی ہیں، آگے کے دانت بنائے جو تیز ہوتے ہیں اور غذا کو کاٹتے ہیں، کچلیاں بنائیں جن سے غذا کو توڑا جا سکے اور جدا کیا جا سکے، پھر جبڑے پلپلے بنائے تاکہ نیچے کا جبڑا اوپر نیچے ہو سکے اور اوپر کے جبڑے پر اس طرح گھوم سکے جس طرح چکی گردش کرتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دونوں جبڑے ایک دوسرے پر ٹکرا کر رہ جاتے اور دونوں کے ٹکراؤ سے ایسی آواز نکلتی جیسے تالی بجتی ہے۔ اس سے دانتوں کی تخلیق کا مقصد پورا نہ ہوتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب صنعت ہے کہ اس نے اوپر کے جبڑے کو گھومنے والی حرکت بخشی اور نیچے کے جبڑے کو پرسکون اور اپنی جگہ جمع رہنے والا بنایا۔ ذرا ملاحظہ کیجئے، اس صنعت کا حیرت انگیز پہلو دنیا کی تمام چکیوں میں اوپر کا پارٹ گھومتا ہے اور نیچے کا اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ صرف یہ چکی ایسی ہے جس میں نیچے کا پارٹ گردش کرتا ہے اور اوپر کا پارٹ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت، عظمت اور جلالت کا ایک روشن دلیل ہے۔ اب یہ فرض کر لیا جائے کہ تم نے کھانا منہ میں رکھ لیا ہے اور دانت اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے مستعد ہیں، لیکن اب یہ دشواری درپیش ہے کہ کھانے کو دانتوں کے نیچے کیسے لایا جائے۔ دانتوں میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کھانے کو کھینچ سکیں یا ادھر ادھر کر سکیں۔ اسی طرح یہ بھی مشکل ہے کہ بار بار انگلی منہ میں ڈالی جائے اور کھانے کو ادھر سے ادھر منتقل کیا جائے۔ اس دشواری کو اللہ تعالی نے زبان کی تخلیق سے حل فرمایا کہ یہ منہ کی طرف گھومتی ہے، کھانے کو حسب ضرورت درمیان سے دانتوں کے نیچے لاتی ہے، جیسے چمچے یا مٹھی سے تھوڑا تھوڑا گیہوں یا چنا چکی میں ڈالتے ہیں۔ یہ زبان کا ایک فائدہ ہے، اس کے علاوہ بھی بے شمار فائدے ہیں، مثلا چکھنے، بولنے، رموز حکمت آشکار کرنے، بلاغت و فصاحت کے گوہر لٹانے کی قوت۔ زبان کے وہ فائدے ہیں جو یہاں زیر بحث نہیں ہیں۔ فرض کرو تم نے کھانا منہ میں رکھ لیا، اسے توڑ بھی لیا اور پیس بھی لیا، لیکن کھانا خشک ہے،
تم اس وقت تک نگلنے پر قادر نہیں ہو جب تک اس میں کوئی ایسی رطوبت شامل نہ ہو جائے جس سے غذا پھسل کر حلق کے اندر چلی جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان کے نیچے ایک چشمہ رکھا ہے جس میں لعاب بہتا رہتا ہے اور بقدر ضرورت زبان پر آ کر کھانے میں ملتا ہے اور کھانا اس میں آمیز ہو کر تر ہو جاتا ہے۔ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، تمہاری خدمت کے لیے ہر وقت مستعد، ہمہ وقت کمر بستہ۔ ابھی تم نے کھانے پر نظر ہی ڈالی ہے کہ یہ بیچاری تمہاری خدمت کے لیے پر تولنے لگتی ہے اور لعاب کے چشمے کا منہ کھول دیتی ہے۔ بعض اوقات اس لعاب سے تمہاری باچھیں تر ہو جاتی ہیں، حالانکہ کھانا تم سے بہت دور ہوتا ہے۔ پھر اگر کھانا لعاب میں گوندھ لیا جائے تب بھی وہ از خود حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا۔ ہاتھ سے نیچے اتارنا مشکل ہے، پیٹ کے اندر بھی کوئی ہاتھ نہیں کہ وہ منہ میں آ کر کھانے کا نوالا نیچے لے جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نرخرا پیدا کیا اور اس کے اوپر کئی درجے بنائے جو غذا کو لینے کے لیے کھل جاتے ہیں، اور جب غذا اندر چلی جاتی ہے تو بند ہو جاتے ہیں اور غذا کو اس قدر بھیجتے ہیں کہ وہ پھسل کر نیچے چلی جاتی ہے۔ غذا کا معدہ میں پہنچنا ہی کافی ہے، بلکہ غذا کے لیے ضروری ہے کہ وہ معدے میں پہنچ کر جزو بدن بنے، یعنی خون اور گوشت وغیرہ تیار ہو۔ فرض کرو کہ تم نے روٹی اور میوے کے ٹکڑے کھائے ہیں اور یہ چیزیں پس کر معدے میں پہنچ چکی ہیں۔ معدہ دراصل انہیں گوشت اور خون میں تبدیل کرنے کے لیے ایک کارخانہ ہے۔ معدے کی مثال ہانڈی کی سی ہے جس میں مختلف قسم کی چیزیں ڈالی جاتی ہیں اور اس کا منہ بند کر کے چولہے پر رکھ دیا جاتا ہے۔ آگ پر رکھنے کے بعد وہ مختلف اجزاء اس طرح ایک دوسرے میں آمیز ہو جاتے ہیں کہ کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ معدہ بھی ایک ہانڈی کی طرح ہے، اس کے دائیں جانب جگر، بائیں جانب تلی ہے، آگے کی طرف چربی اور پیچھے کی سمت پشت ہے۔ چاروں طرف کے اعضاء کی حرارت معدے کو پہنچتی ہے۔ اس حرارت سے وہ مختلف غذائیں جو معدے میں پہنچتی ہیں اچھی طرح پک جاتی ہیں اور سیال مادہ بن جاتی ہیں تاکہ وہ معدے سے نکل کر رگوں میں گردش کر سکیں۔ ابھی ان میں یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی کہ جزو بدن بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے معدے سے جگر تک کے راستے میں رگوں کے متعدد راستے بنائے ہیں اور ان میں منہ رکھے ہیں۔ ان لوگوں کے ذریعے وہ غذائی سیال جگر میں منتقل ہو جاتا ہے۔ جگر کا خمیر خون سے بنایا جاتا ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہے کہ یہ جمع ہوا خون ہے۔ اس میں بے شمار باریک رگیں ہیں جو پورے جگر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ سیال غذا ان رگوں میں پہنچتی ہے اور پورے جگر میں پھیل جاتی ہے، یہاں تک کہ جگر اس غذا پر حاوی ہو جاتا ہے اور اسے بھی اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے، یعنی خون بنا دیتا ہے۔ یہ غذا خون بن کر کچھ وقفے کے لیے جگر میں ٹھہرتی ہے، یہاں اسے طبخ و نفج یعنی پکنے اور پختہ ہونے کے ایک اور عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں دو فاضل مادے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ عام طور پر ہر سیال چیز کو پکانے میں کچھ نہ کچھ فاضل مادہ پیدا ہوا کرتا ہے۔ ایک مادہ ایسا ہوتا ہے جیسے گدلا پانی، اسے سوداوی کہتے ہیں، اور ایک جھاگ ہوتا ہے، اسے صفراوی مادہ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ دونوں مادے خون سے جدا نہ ہوں تو اعضاء کا مزاج فاسد ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تلی اور پتا پیدا کیے ہیں اور ان دونوں کی رگیں اتنی لمبی بنائی ہیں کہ جگر کے اندر گھسی رہتی ہیں۔ پتا صفراوی مادہ جذب کر لیتا ہے اور تلی سوداوی مادہ جذب کر لیتی ہے۔ اس عمل کے نتیجے میں صاف ستھرا خون باقی رہ جاتا ہے جس میں رقت اور رطوبت پہلے کی نسبت کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، کیونکہ فاسد اجزاء کے اخراج کے بعد مائی اجزاء باقی رہ گئے ہیں۔ اگر خون پتلا نہ ہو تو جسم میں پھیلی ہوئی پتلی رگوں میں گردش نہ کرے
اور نہ اعضاء میں منتقل ہو سکے۔ خون کا زیادہ رقیق ہونا بھی جسم کے مصالح کے خلاف ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 گردے پیدا فرمائے ہیں اور ان دونوں گردوں کو بھی تلی اور پتے کی طرح 2 طویل رگیں دی ہیں جو جگر تک متصل ہیں۔ یہ بھی اللہ کی صنعت و حکمت کا ایک عجوبہ ہے کہ یہ دونوں رگیں جگر کے اندر تک نہیں پہنچیں بلکہ ان رگوں سے متصل ہیں جو جگر کے اوپر نکلتی رہتی ہیں۔ یہ گردے خون کی رطوبت اس وقت جذب کرتے ہیں جب خون جگر کی پتلی رگوں سے نکل آتا ہے۔ اگر اس سے پہلے جذب کریں تو خون گاڑھا ہو جائے گا اور رگوں سے نکل نہیں پائے گا۔ رطوبت کے جذب ہونے کے ساتھ ساتھ خون سے تینوں فاسد اور زائد مادے نکل جاتے ہیں اور خون خالص باقی رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگر میں سے بے شمار رگیں باہر نکالی ہیں، پھر ہر رگ کو بہت سی رگوں پر تقسیم کیا ہے اور ان رگوں کا جال سر سے پاؤں تک تمام اعضائے بدن میں پھیلا دیا ہے۔ جگر سے صاف خون ان رگوں میں منتقل ہوتا ہے اور ان رگوں سے ذیلی رگوں کے ذریعے جسم کے تمام اعضاء میں چلا جاتا ہے۔ بعض ذیلی رگیں اتنی پتلی ہوتی ہیں کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی، جس طرح درخت کی ٹہنی میں رگیں نظر آتی ہیں، اور جب وہ ٹہنی تنا بن جاتی ہے تو رگیں نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، بالکل معدوم نہیں ہوتی بلکہ پانی کے جذب و کشش کا عمل جاری رکھتی ہیں۔ اسی سے درخت کی سرسبزی و شادابی قائم رہتی ہے۔ یہی حال جسم کی رگوں کا ہے۔ اگر یہ اپنا عمل بند کر دیں تو جسم کی آب و تاب ختم ہو جائے۔ اگر پتے پر کوئی آفت نازل ہوتی ہے تو وہ اپنا عمل ترک کر دیتا ہے، یعنی صفراوی مادہ جذب نہیں کرتا۔ اس سے خون فاسد ہو جاتا ہے اور جسم میں صفراوی امراض پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے یرقان، پھنسیاں اور سرخ دانے وغیرہ، اور تلی متاثر ہوتی ہے تو سوداوی امراض پیدا ہوتے ہیں، جیسے برس، جزام اور مالی خولیا۔ گردہ متاثر ہوتا ہے تو خون کی زائد رطوبت جذب نہیں ہوتی اور استسقاء وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ حکیم کامل اور مدبر اعظم کی صنعت کے عجائب دیکھو، اس نے ان تینوں فاضل مادوں میں بھی جسمانی فوائد مضمر کر دیے۔ پتا اپنی ایک رگ سے جگر کا صفراوی مادہ کھینچتا ہے اور دوسری رگ سے وہ مادہ آنتوں میں ڈال دیتا ہے تاکہ آنتوں میں چکناہٹ پیدا ہو جائے اور غذا کی آمد و رفت سہولت سے چلتی رہے، اور آنتوں میں ایسی خلش پیدا ہو جائے جس سے طبیعت قضائے حاجت کا تقاضا کرے، اور چکناہٹ کی وجہ سے قضائے حاجت کے وقت فسد جلد نکلے۔ انسانی فضلے میں زردی کی وجہ یہی صفراوی مادہ ہے۔ تلی کے ذریعے جو فاضل مادہ جگر سے نکلتا ہے، اس میں تلی کے اثرات سے ترشی اور جماؤ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس میں ہر روز یہ اجزاء ضرورت کے بقدر معدہ تک پہنچتے ہیں اور بھوک کی خواہش پیدا کرتے ہیں، اور باقی اجزاء پاخانے کے ساتھ باہر آ جاتے ہیں۔ گردے جو رطوبت جگر سے حاصل کرتے ہیں، اس کا صرف وہ حصہ جذب کرتے ہیں جو خون ہوتا ہے، اور باقی حصوں کو مثانے کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ اگرچہ ہم غذا کے اسباب پر بہت کچھ لکھ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ موضوع تشنا ہے۔ اس سلسلے میں ابھی بہت کچھ کہنے کی گنجائش ہے، اور بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے اجمالی جوابات بھی دیے جائیں تو صفحے سیاہ ہو جائیں اور بات ادھوری رہے۔ مثلا جگر کو دل و دماغ کی ضرورت ہے، اور پھر ان تینوں اعضائے رئیسہ میں سے ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے۔ دل سے بے شمار رگیں نکلتی ہیں اور ہر حصہ بدن میں پھیلی ہیں، ان کے ذریعے اعضاء میں احساس پیدا ہوتا ہے۔ جگر سے بھی متعدد رگیں نکلتی ہیں، ان کے ذریعے تمام جسم میں غذا منتقل ہوتی ہے، پھر اعضاء بنتے ہیں، ہڈیاں، پٹھے، رگیں، اوتار اور رباط تیار ہوتے ہیں، پھر ہڈیوں میں نرم، لچکدار اور سخت ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، ان میں سے ہر عضو، ہر حصہ بدن کی غذا کے سلسلے میں ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہم ان تمام امور کو اپنی بحث کا موضوع بنا لیں تو بات طویل سے طویل تر ہو جائے۔ پھر یہ اعضاء غذا کے علاوہ بھی دوسرے مقاصد میں کام آتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ انسان کے جسم کا کوئی بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا حصہ ایسا نہیں ہے جس میں 1، 2، 3 بلکہ 4 بلکہ 10 اور اس سے زیادہ حکمتیں نہ ہوں۔ ان میں سے ہر حکمت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے،
انسانی نظام جسم کی وقت اور کی دقت اور نزاکت کا حال یہ ہے کہ اگر اس کے ایک متحرک رگ ساکن اور ایک ساکن رگ متحرک ہو جائے تو یہ پورا کارخانہ فیل ہو جائے۔ اس لیے پہلے تم ان نعمتوں پر نظر ڈالو جو چاروں طرف سے تم پر برس رہی ہیں، تاکہ تم اس منعم حقیقی کے شکر پر قادر ہو سکو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، مگر تم صرف ایک نعمت یعنی کھانے سے واقف ہو، حالانکہ یہ ایک ادنا نعمت ہے، اور اس نعمت سے بھی تم صرف اس قدر واقف ہو کہ بھوک لگتی ہے کھا لیتے ہو، اس کے علاوہ تم کسی چیز سے واقف نہیں۔ اتنی بات تو ایک گدھا بھی جانتا ہے، جب اسے بھوک لگتی ہے کھا لیتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے اور تھک کر سو جاتا ہے، شہوت ہوتی ہے تو جمع کر لیتا ہے اور دو لتیاں جھاڑتا پھرتا ہے۔ پھر جب تم اپنے نفس کے بارے میں صرف اس قدر جانتے ہو جتنا ایک گدھا جانتا ہے، پھر تم اس کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے متعلق ہم نے جو کچھ عرض کیا ہے انتہائی ایجاز و اختصار کے ساتھ کیا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ ہماری گفتگو مجمل اشارے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں نعمتوں کے وسیع تر سمندر کا صرف ایک قطرہ ہم نے تمہیں دکھلایا ہے، اسی قطرے پر پورا سمندر کو قیاس کر لینا چاہیے۔ جس قدر نعمتیں ہم نے بیان کی ہے یا لوگ جانتے ہیں، اگر انہیں نعمتوں کے مقابلے میں رکھ کر دیکھا جائے جو بیان نہیں کیں یا جنہیں لوگ نہیں جانتے، تو بحر زخار کے ایک معمولی قطرے سے بھی کم نظر آئیں گی۔ تاہم جو لوگ اس قطرے سے واقف ہیں وہ اس سمندر کی وسعت اور گہرائی کا کچھ اندازہ کر لیتے ہیں اور اس آیت کے کچھ حقائق سمجھ لیتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 18۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو گن نہ سکو۔